اے میرے بھائی، آج تم زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، چل پھر رہے ہو، ہنس رہے ہو، لیکن کیا کوئی ضمانت ہے کہ آج کی رات بھی دیکھ پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کتنے لوگ کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ان کی قبروں پر مٹی پڑ چکی ہے۔ کتنے نوجوان صبح گھر سے نکلے اور شام کو واپس نہ آئے۔ کتنے لوگوں نے سوچا تھا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہ آیا۔ اے بے نمازی، ذرا سوچو، جس موبائل نے تمہیں نماز سے غافل کیا، وہ قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جس دولت کے لیے تم نے نمازیں قضا کی، وہ تمہیں موت سے نہیں بچائے گی۔ جس نوکری، جس کاروبار، جس دنیاوی مصروفیت نے مسجد سے دور رکھا، وہ قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو وہ ان قریب جہنم کی سزا پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو معمولی سمجھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ کیا تم انہی لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام اور خسارے میں رہا۔ سوچو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، نہ دولت کے بارے میں، نہ عہدے کے بارے میں، نہ رشتہ داری کے بارے میں، صرف اور صرف نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ اے میرے بھائی، کیا یہ سنتے ہوئے بھی دل نہیں کانپتا؟ ذرا سوچو اس لمحے کو جب ملک الموت آئے گا، کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں اب نیک عمل کروں جو میں نے چھوڑ دیے تھے۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت واپسی نہیں ہوگی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت صرف پچھتاوا ہوگا۔ پھر قبر کا عذاب شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو آگے اور بھی سخت ہے۔ قبر میں نہ دوست ہوں گے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی مددگار، صرف اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر نمازیں تمہاری ساتھی بن گئیں تو قبر نور سے بھر جائے گی، اگر نمازوں کو چھوڑ دیا تو قبر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ پھر قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، تب ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ سورۃ الانفطار۔ سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے کافی ہوگی۔ سورۃ العبسہ۔ اے میرے بھائی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اکیلے، اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا۔ نیکیاں کم ہوں گی یا زیادہ، نمازیں پوری ہوں گی یا ادھوری؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس جس کے پلے نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلے نیکیاں ہلکی ہوں گی تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ سورۃ القارعہ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ وہاں چیخیں ہوں گی، فریادیں ہوں گی، لیکن راحت نہیں ہوگی۔ لوگ ایک لمحے کی نجات مانگیں گے مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ لیکن اے میرے بھائی، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، شاید تمہارا رب تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ سورۃ التحریم 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ صحیح مسلم 2759۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، فجر سے اپنی زندگی بدل دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نمازوں کو اپنا معمول بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ سورۃ النساء 103۔ اور فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ 43۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک سچی نماز، ایک سچا سجدہ تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آج عہد کریں، کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے، ہر نماز وقت پر پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔